بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں، کیونکہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، تو جمعہ کے حوالے سے بھی تمام تر فضیلتیں آپ کو مبارک ہوں۔ آج ہم نے جمعہ کی مناسبت سے ایک انتہائی خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن پاک ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ہمیں ہدایت ملتی ہے، اس میں واقعات ملتے ہیں جن کے اسباق سے ہماری زندگیوں کی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو آج ہم قرآنی واقعات کے حوالے سے اپنے پروگرام میں ذکر کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں تقریباً 25 رسولوں اور انبیاء کا ذکر ہے، جس میں ان کی اپنی زندگی کے واقعات اور ان کی قوموں کے حوالے سے واقعات موجود ہیں۔ قرآن پاک میں تاریخ انسانی کے پہلے قتل سے لے کے وہاں سے اور اب مطلب قیامت تک کی رہنمائیاں اور اشارے ہمیں ملتے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے کہ قرآنی واقعات اور انبیاء کرام علیہ السلام ان سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں، اور بہت سارے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں آج ہم اپنے علماء کرام سے ان سوالات کے حوالے سے بھی پوچھیں گے۔ کہ ہوتا ہے نا کہ اکثر ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ہماری پریشانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ اے اللہ ہمیں اتنی آزمائش میں کیوں ڈال رہا ہے تو جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو اس کے پیچھے کیا مصلحت ہوتی ہے، اور ایک انسان کو جب آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو اس وقت کیا مصلحت ہوتی ہے۔ تو ہم یہ سارے ریفرنسز جو ہیں وہ قرآنی واقعات سے آج ہم حاصل کریں گے اپنے مہمانوں سے، اور بڑے دلچسپ واقعات بھی ہیں۔ جیسے اصحاب کہف والا جو واقعہ ہے، یہ کہا جائے کہ سب سے دلچسپ ترین واقعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حابیل اور قابیل کے واقعات سے لے کے جنگ بدر تک جو ہے وہ سب کچھ قرآن پاک میں نقش ہے، اور جس میں ہمیں بہت ساری رہنمائی ملتی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا اپنے مہمانوں کا، مگر مہمانوں کے تعارف سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آج پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہمدرد انسٹنٹ جوشاندہ بنانے والوں نے۔ یہ ان کا پیغام ہے کہ ہمدرد انسٹنٹ جوشاندہ کھانسی، بخار اور جکڑن سے نجات دلائے، یہ ہے ان کا پیغام۔ ابھی آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے جو پہلے مہمان ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں علامہ سعید رضا صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، صبح خیر۔ صبح خیر سر، جمعہ مبارک۔ جمعہ مبارک، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ، احسان مالک پروردگار۔ ہمارے دوسرے مہمان بھی اسلامک اسکالر ہیں علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ فہیم بھائی، آپ بھی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا علامہ صاحب، اس سے پہلے کہ ہم کسی واقعے کا ذکر کریں، یہ تو وہ واقعات ہونے چاہیے جو ہم سب کو بچپن سے ہی پتہ ہونے چاہیے اور ہم نے خود پڑھے ہونے چاہیے، مگر اچھا ہمیں اندازہ تو ہے، ہم جب کوئی واقعہ سنتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اس طرح ہوا تھا، مگر کیونکہ شاید ہم نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا نہیں ہوتا، اور اس لیے ہم بہت سارے فوائد جو ہے نا وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے، ہے نا۔ تو میں ذرا ہماری جو ریڈنگ ہیبٹ ہے یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم واقعات کی طرف۔ جی ہاں فہیم بھائی، دیکھیں یہ بہت بڑا موضوع ہے اور بڑا واسط موضوع ہے، چونکہ پروردگار نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ جی ہاں، ہدایت انسانوں کی، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اب جس کو اس سے ہدایت لینی ہے وہ اس سے ہدایت لے اور پڑھے اس کو۔ اچھا، ایک فارسی کی مثال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہترین شبہ کسی است قرآن رافع کی ایرت وبدی گران بیاموزت۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے، بہترین شخص کہا گیا اسے۔ اور یقیناً آپ دیکھتے ہیں ہمارے قرآن کی توجہ ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو ہدایت لینی ہے نا وہ قرآن سے ہے. پھر رسول خدا کی ایک حدیث سامنے آتی ہے, آپ بیٹھے ہیں, صاحب بیٹھے سامنے, تو رسول نے کہا اصحاب سے تم میں سے کون ہے جو اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے؟ سب نے کہا ہم اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں. پھر کہا تم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے اللہ اس سے باتیں کرے؟ صاحب نے کہا ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے باتیں کرے. تو رسول نے کہا تم میں سے جو اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے, اور جو چاہتا ہے اللہ اس سے باتیں کرے وہ قرآن پڑھے. جو قرآن جو اللہ کی باتیں ہیں, قرآن اللہ کا کھلا ہوا خط ہے انسانوں کے لیے, انسانیت کے لیے, کہ پروردگار نے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. قرآن میں موجود ہے یہ آیت کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہے, اور اللہ اپنی ذمہ داری بہتر طور پہ نبھانا جانتا ہے. اس نے اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تقریباً کم و بیش انبیاء 1,24,000 انبیاء بھیجے. کتابیں 4 تو مشہور ہیں بھیجیں کہ انسانت ہدایت پائے جائے. لیکن یہ انسان جو ہے نا وہ ہدایت نہیں پاتا, اس لیے کہ شیطان اس کے پیچھے لگا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں اس کو صراط مستقیم سے اچک لوں گا. تو ابھی بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ دیکھیں قرآن تو عربی زبان میں اترا ہے, اور اترا بھی عربی, چونکہ عرب کے خطے میں اترا تھا تو عرب کی زبان میں اترا, ظاہر سی بات ہے سب عربی بولنے والے تھے, اور وہاں ضرورت بھی زیادہ تھی ہدایت. میرا خیال ہے عربی کا انتخاب کیا گیا. جی ہاں, وہاں ہدایت کی ضرورت زیادہ تھی, چنا گیا, چونکہ وہ ایک ایسی قوم تھی کہ جو بدو قوم تھی, جو بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو دفن کر دیتے تھے, مطلب وہاں سب سے زیادہ ضرورت تھی. تو کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ پروردگار نے 1,24,000 انبیاء سب وہیں اتارے, لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ان کو بڑا مشکل, ہدایت کو نہیں ملی. مطلب کہنے کا مطلب رسول خدا بھی بیچارے تھک گئے, سارے انبیاء بھی وہاں آئے تھک گئے ان کو بتانے کے لیے, لیکن وہ نہیں سمجھ سکے انسانیت کیا چیز ہے, اور ان کو انسانیت سکھائی گئی خالی, اور اس میں سارے واقعات رکھے گئے. قرآن مجید کے اندر ایسے ایسے واقعات ہیں, جناب عیسیٰ کے واقعات, مجرا موسیٰ کے واقعات موجود ہیں. 6,666 آیتیں ہیں, جس کے اندر سے 1,000 آیتیں جو ہے قصص الانبیاء ہیں, انبیاء کے قصے ہیں. پروردگار نے انبیاء کے قصے کیوں رکھے؟ ہدایت کے لیے رکھے نا, کہ تاکہ آپ انسان اس سے ہدایت پائے جائے. صحیح. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فہیم بھائی, آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہونے والے واقعات کے بارے میں ہے. یاد رہے کہ جہاں تک قرآن کے پڑھنے کی بات ہے تو آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑ دیا ہے. ہم دنیا کے تمام ڈائجسٹ, ناول اور پتہ نہیں کیا کیا ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں, فیس بک کا فیس دیکھتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا بھی فیس دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے کیا اتارا ہے. قرآن مجید فرقان حمید اگر ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ہر پہلو کی اصلاح بیان فرمائی ہے کہ اگر تمہیں یہ پریشانی ہے تو قرآن اس کا یہ جواب دیتا ہے. یہ سارا قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے, اور پھر جو اس کا قاری بن جاتا ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جاتا ہے. اور آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے اور عظیم دن ہے, اس دن میں تو خوب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. گویا اگر کوئی الف لام میم ہی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 نیکی عطا فرماتا ہے. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی صرف تلاوت کرنے کی برکت ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ الف لام میم جو یہ حرف ہیں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. ان کا علم اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اللہ کے محبوب جانتے تھے کہ یہ قرآن پوری دنیا کے لیے اترا ہے, عربی بھی پڑھے گا, اجمی بھی پڑھے گا. جو قرآن کو جاننے والا, عربی کو جاننے والا وہ بھی پڑھے گا, اور جو عربی کو نہیں جانتا وہ بھی پڑھے گا. تو الف لام میم پڑھے گا تب بھی اسے ثواب ملے گا. قرآن کا ترجمہ نہ پڑھے تب بھی اسے ثواب مل جائے گا. جتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کرے گا اسے ثواب ملتا رہے گا. اچھا, بغیر ترجمے کے کیا ہدایت مل سکتی ہے؟ دیکھیں ہدایت کب ملے گی اس کی بھی بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہم ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں, اے مالک مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سا سیدھا راستہ ہے؟ تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سیدھا راستہ وہ ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ انعام کرنے والے وہ ہیں, انعام جن کو ملا ہے وہ نبی ہیں, انبیاء ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ صدیقین ہیں, وہ صالحین ہیں. یہ 4 بندے ہیں. جب آپ ان چاروں کو فالو کرتے ہوئے
قرآن کو بھی فالو کرے گے تو انشاءاللہ آپ کو ہدایت بھی مل جائے گی اور آپ ہدایت کے پیکر بھی بن جائیں گے. تو یہ قرآن کو سمجھنا چاہیے پہلے ہمیں کہ قرآن مجید فرقان حمید خالی قصے واقعات نہیں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بھی نازل فرمائے قرآن کے اندر, عقائد کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے معاملات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, اور پھر واقعات انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دیگر اور واقعات بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں. اس کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سب چیزیں نازل فرما کر اس لیے بیان فرمائی کہ جب لوگ پوچھتے تھے اللہ کے رسول سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو اللہ کے رسول فرماتے تھے ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. اچھا, ان کے ذہنوں میں کیا بات تھی؟ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں, یہ اپنے پاس سے ساری باتیں لے کر آتے ہیں, ان کے ذہنوں میں یہ سوچتے ہیں, فکر کرتے ہیں, اور یہ اپنے پاس سے یہ الفاظ لے کر آتے ہیں, یہ قرآن نہیں ہے, اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو ان پر یہ اعتراض ہوا. اللہ کے رسول پر جب یہ اعتراض ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے پھر قرآن مجید فرقان حمید میں چیلنج کیا. آج تک یہ چیلنج قائم اور دائم ہے اور قیامت تک چیلنج قائم اور دائم رہے گا. اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہوتا ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم اس جیسی ایک کتاب لے آؤ. اگر تمہیں شک ہوتا ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ, 10 آیتیں لے آؤ, لے کر تو آؤ اس کی طرح. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے مقابل کوئی کتاب نہیں ہے. اگر خالی لفظ قرآن کی طرف اگر ہم بحث کریں نا, خالی لفظ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن لفظ بنا ہے قراءتن سے. قراءتن کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید. اور ایسی کوئی کتاب ہوگی نہیں جو حرف بہ حرف انسان کو یاد بھی ہو. پوری دنیا میں, دنیا کے ہر کونے میں اس کتاب کے حافظ ہمیں ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اللہ اس کا حافظ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے پہلے کتابوں کا نزول ہوتا, کتابی شکل میں آتی, وہ امت جب نبی چلے جاتے اس کو ضائع کر دیتے. لیکن اللہ نے اس کتاب کا حفاظت کا کیا اللہ فرماتا ہے آپ نے ذمہ لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا. معافی چاہتا ہوں, یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں اٹھا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا ہے نا, تو پھر وہ جو ایک میسیجز آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس SMS کہ جناب وہ فلانی کتاب انہوں نے جناب اس میں وہ چینج کر دیا ہے اور وہ اس کو آگے فارورڈ کریں, وہ فلانا یہ نہ پڑھیں, وہ تو بغیر تحقیق کے ہم نے اس طرح کے میسیجز جو ہے نا وہ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ خدا را کوئی ایسے میسیجز جو ہے نا بغیر کسی تحقیق کے, اور اگر کوئی قرآن کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے جو آپ کو میسیجز آتے ہیں اگر اس کے نیچے ریفرنس وغیرہ نہیں ہے کوئی مطلب, تو آپ اس کو پلیز فارورڈ مت کیا کریں جب تک کوئی تصدیق نہ ہو. کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ ایک ڈاؤٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس میں کہ شاید وہ ٹھیک نہ ہو اور آپ اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. فہیم بھائی سوشل میڈیا جو ہے نا وہ اسی پہ لگا ہوا ہے نا, ایسی جو 14 سالوں کے اندر ہم نے محنت کی ہے نا, دین نے محنت کی ہے, اسے کسی طرح سے اس سوشل میڈیا کے ذریعے بگاڑ پیدا کر دیا ہے. بچوں, نوجوانوں, لڑکے لڑکیوں کے ذہنوں کو کنفیوز کر دیا ہے. اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ اب وہ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے, یہ صحیح تھا یا وہ صحیح ہے. اب اس وقت کے دور میں اپنا دین بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے. رسول خدا کی حدیث موجود ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس دور کے جو ایمان پہ رہنے والے لوگ ہوں گے وہ میرے انبیاء سے افضل ہوں گے, صاحب سے بھی افضل ہوں گے. اس لیے اس دور میں اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اتنے زیادہ سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ الٹی سیدھی بکواس, اور جس سے جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو مینٹلی طور پہ چینج کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. تو فہیم بھائی ایک میں معذرت آپ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے اور ہمارے مدرسے کے بانی جناب محترم مولانا فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے ایک اچھا سلوگن دیا تھا ہمیں, اور وہ یہ سلوگن تھا بیک ٹو قرآن بیک ٹو محمد. آؤ قرآن کی طرف, آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں نا. تو یہ دو چیزیں اہم ہیں, ہم یہ دو چیزوں کو سمجھ لیں. اب قرآن میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, قرآن کو تو مانتا ہے. تو قرآن کی طرف آ جائیں, بیٹھے قرآن میں, جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات مبارکہ بیان فرمائی ہیں ان پر بیٹھ کر ریسرچ کریں. اللہ کی رسی کا ذکر کیا گیا وہ قرآن پاک ہی ہے. نہیں, اس میں رسول کی حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی طارق بکم ثقلین کتاب اللہ ہے بہترتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اور ایک اطرت بھی کہتے ہیں اور اس کو سنت بھی کہتے ہیں, اہل بیت بھی کہتے ہیں بعض جگہ پہ, یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں.
इनकी ये रस्सी है, एक रस्सी दो चीज़ों से बन के बनती है। रसूल ने कहा मैं तुम्हारे दो चीज़ें छोड़ दूँ, रस्सी की तरह जोड़ी हुई है, इन दोनों को जोड़े रहने देना, इन्हें अभी अलग नहीं करना और इस रस्सी को पकड़े रखना, मजबूती से थामे रखना। मतलब क्या है कि इनको अलग नहीं करना। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जी हाँ जी हाँ जी कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले। वो हदीस में अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन वो हदीस में फिर इस तरह से है, रसूल ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान अब दूसरी छोड़ के जा रहा हूँ, शरा बयान हदीस में एक्सप्लेन क्या कर दिया इसको पकड़। अब हमने क्या करना है, देखिए हम अब ये जो सोशल मीडिया है ये कुरान के मुकाबले में आया है, लोग समझ नहीं रहे अभी, ये कुरान के मुकाबले में आया है। उन्होंने कहा कि हम इसको किसी तरीके से हम तोड़ तो नहीं सके मुसलमानों को, मगर छुड़वा सके। कितना फ़ायदा भी तो हुआ है। देखिए ना, वो सारे मजमूए, सारी किताबें, सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। एक ऐसे फोरम बने हुए हैं जहाँ रिलीजियसली आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आप किसी से मशावरत कर सकते हैं, किसी की रहनुमाई ले सकते हैं। फितरत ये है कि वो बुरी चीज़ की तरफ जल्दी जाता है। इस फितरत को कहाँ लेके जाएंगे आप रखिए सब चीज़ें इसके अंदर। कुरान भी रखा हुआ है, किताबें भी रखी हैं, लोग कुरान नहीं पढ़ते, किताबें पढ़ते हैं, कुरान भी तो रखा हुआ है। इसी तरह से लोगों ने इसमें डाल दिया, बहुत अच्छी चीज़ें हैं भाई, इसमें दोनों चीज़ें हैं। कुरान वहाँ तो खाली कुरान रखा है ना, यहाँ पर कैसे लेके जाएंगे आप इंसानी फितरत को, कहाँ लेके जाएंगे? बात यही, अल्लाह ने एक इख्तियार दिया है, अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है कि हम अच्छा, ये देखें दो चीज़ें हैं हमारे सामने रखी है, ये दो कप रखे हुए हैं, आप बता दें इसमें जहर रखा है और इसमें चाय रखी है, तो अब मेरा इख्तियार है ना कि मैं जहर पीऊँ या चाय पीऊँ। ये इख्तियार कुदरत ने दिया है, ये मेरा इख्तियार है। अब आपने जबकि मुझे बता दिया है, अब मैं चाहूँ तो जहर वाला उठा लूँ, मैं चाहूँ तो बिल्कुल सही। दूध वाला कंट्रोल में नहीं है ना। सर अपना एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर हम मौजू पे आएंगे, अपने वाक़यात से शुरू करेंगे और ये हम ब्रेक में डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ से किस वाक़े से शुरू करना है। आप दोस्त भी कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 इस नंबर पर आपसे भी बात होती है। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ अल्लामा सईद रज़ा साहब मौजूद हैं, हमारे साथ आज हैं अल्लामा अतहर मियाँ अख्तर क़ादरी साहब, और हमें अभी भी हमारे मेहमान उन्होंने ज्वाइन किया है, ये आज सनाखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, सैयद साकिब रज़ा क़ादरी साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का करम है। बिल्कुल। अच्छा अल्लामा साहब, मेरा ख़्याल है कि कुरानी वाक़यात से का आगाज़ से पहले क्यों ना हमद बारी ताला जो है वो अगर शामिल की जाए, है ना, तो फिर हम आते हैं वाक़यात की जानिब। तो हमद आज सुनाएंगे आपको इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे के घर सुघर जा। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, तू ही मालिक बहरो बरग या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तू ही खालिक जिन्नो बशर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तू अबदी है तू अजली है, तेरा नाम अलीम अली है। तू अबदी है तू अजली है, तेरा नाम अलीम अली है। जात तेरी सबसे बढ़तर है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु।
میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے گے گھر سو گھر جا اللہ 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 لا الہ الا ہو دنیا جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے رم جھم برکھا برسے دنیا جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 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 لا الہ الا ہو میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے گے گھر سو گھر جا اللہ 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 لا الہ الا ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ. علامہ سعید رضا صاحب جناب سر حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک میں کیا واقعات ملتے ہیں؟ جی ہاں میں نے بتایا نا آپ کو کہ 1000 آیات جو ہیں قصص الانبیاء کی ہیں. اس میں سے جو خوبصورت تھوڑی سی ہے نا یونس کا بھی ہے لیکن اس میں آپ قرآن کی چونکہ موضوع ہے تو اس حوالے سے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا حضرت ہوں. سلیمان علیہ السلام نبی اللہ کا وہی جن کا پرندوں سے باتیں کرتے تھے جنوں پہ قابو تھا. پروردگار نے ان کو قدرت عطا کی تھی عطا کی تھی پروردگار نے جو ہم نے تمہیں عطا کیا دنیا اس میں وہ کیا تھا زمین و آسمان پہ ہواؤں پہ سب پہ حکم کی حکومت تھی. ہوا پہ ایسی حکومت تھی کہ آپ حکم دیتے تو ہوا ان کو لے کے چلتی تھی اور پرندے سایہ کیا کرتے تھے ان کے اوپر. اچھا سلمان نبی پہ اور ساری زبانیں بولتے تھے پرند چرند سب ان سے باتیں کرتے تھے یہ ان سے باتیں کرتے تھے. جن دیو قاب سب ان کی دربار میں بیٹھتے تھے اور ان کے سب ان سے باتیں کرتے تھے. بڑا خوبصورت واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ جب حضرت سلیمان نکلے ہیں اپنی مملکت کو دیکھنے کے لیے جب آپ نکلتے تھے تو دربار لگتا تھا آپ کا آسمان کے اوپر ہوا میں چلتے تھے آپ تو پرندے سایہ کرتے تھے پر پھیلا لیتے تھے اپنے اس سے سایہ ہو جاتا تھا آپ تخت پہ بیٹھتے تھے تخت چلتا تھا. تو ایک مرتبہ ایک روشنی قرآن کہہ رہا ہے ایک مرتبہ اس پہ روشنی آئی ذرا سی سلمان پہ. جناب سلمان نے کہا روشنی اوپر دیکھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ ہدہد وہ غائب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے روشنی آئی. آپ نے کہا یہ پرندہ کہاں چلا گیا جلال میں آ گیا کہاں چلا گیا غصہ آیا بلاؤ اس کو فوراً کہاں چلا گیا یہ. ابھی آپ غصے ہو رہے تھے کہ ہدہد اڑتا ہوا آیا اور سامنے آگے بیٹھ گیا آپ کے سلام کیا یا نبی اللہ السلام علیکم کہاں چلے گئے تھے. کہا میں کیا خوبصورت مملکت دیکھ کے آیا ہوں تخت بلقیس دیکھ کے آئے تھے اب اور یہ عورت ہے اور بتایا جب بتایا تو جناب سلمان نے کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس لے کر آئے گا. اس لیے اس نے بتایا کہ وہاں پہ اللہ کی حکومت نہیں ہے. حدود آگے کہتا ہے میں وہاں گیا تھا میں نے دیکھا یا نبی اللہ وہاں اللہ کی حکومت نہیں ہے وہاں دین نہیں ہے. تو نے کہا اچھا وہ کون ہے جو اس تخت بلقیس کو لے کے آئے گا. تو وہاں دیو بیٹھے تھے جن بیٹھے تھے کسی نے کہا کہ ہم اتنی دیر لگائیں گے کسی نے کہا ہم اتنی دیر لگائیں گے. دیو نے کہا کہ ہم آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آئیں گے. جناب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مجھے جلدی چاہیے. اتنے میں قرآن کہتا ہے کہ وسیع جو تھے آپ کے آصف بن برقیہ جن کا نام بتایا ہے وہ کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ کی آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا. آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے تو وہ اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ پلک جھپکتی جناب آصف برقیہ نے تخت بلقیس سامنے لا کے رکھ دیا. آپ جو تخت دیکھا آپ نے تخت بڑا خوبصورت تخت تھا اس میں بلقیس بھی موجود تھی. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے آصف بن برقیہ کے پاس اس قرآن مجید کا کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اس علم کی طاقت بتا رہا ہے قرآن کہ اللہ کی کتاب کی طاقت یہ ہے کہ آصف بن برقیہ کے پاس کیونکہ دیو بھی بیٹھے سب تخت پر بیٹھے یہ ان کے وسیع تھے صحابی تھے وسیع تھے نائب وسیع سب کے تھے نا. اب نبی کے نائب وسیع ساتھ چلتے تھے جیسے ہارون موسیٰ ہیں ٹھیک ہے نا. جو سارے واقعات موجود ہیں قرآن میں بتاؤں گا ابھی آپ کے چل کے آپ کو. تو یہ ان کے وسیع تھے ساتھ بیٹھتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے ان کے پاس کتاب کا معمولی سا علم تھا تھوڑا سا علم اندل کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. کہنا یہ چاہ رہا ہے قرآن کہ یہ وہ کتاب ہے اگر کوئی اس کو پڑھے سمجھ کے پڑھے تو مردے زندہ کر سکتا ہے. اس کے اندر اتنی طاقت ہے. تو آصف بن برقیہ تخت لا کے سامنے رکھ دیا. اب جب تخت سامنے لا کے رکھا تو جو بلقیس جو تھیں وہ اتری اس پہ سے اور وہ شیشے کا ایک محل تھا. وہ جب شیشے کے محل پہ چلنے لگیں تو قرآن کی یہ الفاظ ہیں تو وہ سمجھی کہ پانی پہ چل رہی ہوں.
ان کو ایسا لگا میں پانی پہ چل رہی ہوں اس کے اوپر. تو بڑا خوبصورت یہ جناب سلمان کا واقعہ جس کے اندر قرآن کا ذکر ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے جناب سلمان کے حوالے سے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے آپ کچھ کوٹ کریں گے؟ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ویسے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات مبارکہ کہ وہ آپ پرندوں کی بولیوں کو سمجھتے تھے اور پرندے آپ کی بولیوں کو سمجھتے تھے. تو بلقیس کا جو تخت تھا وہ پل بھر میں، ایک پل میں ادھر سے ادھر ہو گیا. تو یہ عقل سے دنگ رہنے والی ایک بات تھی. جی ہاں. تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو بیان فرمائی ہیں وہ اس لیے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہو، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہو، حضرت زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، جتنے انبیاء ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے سارے واقعات، معراج شریف کا واقعہ، معراج کا واقعہ، یہ سارے واقعات، یہ واقعات جو تھے نا یہ اللہ نے بیان کیوں فرمائے؟ یہ دیکھیں اس کی حکمت عملی سنیے. اس لیے بیان فرمائے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھا کہ اللہ کے رسول امی ہیں. امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ نہیں بولتے ہم اس کو، لیکن بے پڑھا، کسی نے اسے پڑھایا نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کو کسی نے پڑھایا نہیں تو پھر کس نے پڑھایا؟ کیونکہ پہلے تو یہ ذہن میں آتا ہے نا کہ کوئی پڑھائے گا تو پتہ چلے گا نا. ہمارے ہاں جب کوئی پڑھاتا ہے تو اس کو سبق یاد ہوتا ہے ایسی. تو پھر اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ یہ رسول جو ہے نا اس کو ہم نے پڑھایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہم نے پڑھایا. الرحمن علم القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا. اب یہ جو واقعات تھے توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحیفوں میں موجود تھے، اور جو توریت، زبور، انجیل کو ماننے والے تھے تو جب ان کو یہ واقعات سنائے گئے، سلیمان علیہ السلام کا ہو، یونس علیہ السلام کا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا ہو، یہ سارے واقعات جب انہوں نے سنے تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ واقعات جو ہماری توریت میں لکھے ہوئے تھے، یہ واقعات جو ہماری زبور میں تھے، یہ واقعات جو ہمارے پرانے صحیفوں میں موجود تھے، یہ حضور کو کیسے معلوم چل گئے؟ اچھا، یہ ایز اٹ از قرآن پاک میں؟ جی جی، یہ واقعات اس میں موجود تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بیان فرمائے. جب اللہ کے رسول نے یہ واقعات بیان کیے تو اس دور کے یہود و نصارہ جو تھے نا وہ ان واقعات کو سن کر دنگ ہو جاتے تھے کہ یہ واقعہ ان کو کیسے پتہ چلا، ان کو کیسے معلوم ہوا، یہ کیسے جان گئے یہ واقعہ، ان کو کیا پتہ کہ یہ کام کب ہوا، کتنے ہزار سال گزر گئے. تو پھر اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ذالک انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہم اپنے نبی کو دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ ہم نے اپنے نبی کو عطا کی ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا یہ ڈیوائن ریلیجن نہیں ہے، یہ اپنا بنایا ہوا خود ساختہ ہے. اللہ کے رسول کی یہ واقعات بیان کرنا یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ان نبیوں کا سلسلہ، انہی نبیوں کے اندر اللہ کے رسول بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں اور جو اس میں اگر آپ کا یقین نہ ہو، ایمان نہ ہو تو ہمیں یہ واقعہ جو ہے نا بڑے مشکل سے وہ ہمیں ہضم. اب جیسے یونس علیہ السلام کے مچھلی کے وہ مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان کا چلے جانا، ہاں مچھلی کے پیٹ میں کئی مہینے تک وہ رہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، یہ اللہ نے عطا فرمائی اور آپ نے جب یہ پڑھی تو مچھلی نے آپ کو باہر نکال دیا. تو یہ جو اگلنے کی وجہ کیا انبیاء یہ ذہن میں ہمارے نہیں آتی ہیں. اب یہاں پر ایک اور چیز آپ کو عرض کرتا چلوں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت. ٹھیک ہے صحیح ہے. کبھی کبھار ہمارے ہاں میڈیا پہ بھی اور اخبارات میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ معجزانہ طور پر یہ بچ گیا. یاد رکھیے گا معجزہ جو عقل سے بالا تر ہو، اگر کوئی نبی کرے وہ کام تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور اگر وہ جو کام عقل سے بالا تر ہو، جیسے حضرت آصف برقیہ کا واقعہ انہوں نے بیان کیا، یہ جو واقعہ ہے یہ کرامت ہے. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کرامت کو بھی بیان فرمایا، معجزے کو بھی بیان فرمایا. اچھا، معجزہ وہ ہے جو انبیاء کرام کے ساتھ ہوتا ہے اور جو انبیاء کے ماننے والوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ کرامت. جی جی، جو اللہ کے ولی ایسا کام کر دیں جو عقل سے بالا تر ہوں. ٹھیک ہے. اس طرح اگر ہم شہباز قلندر کے ذکر کریں ان کا کہ ان کی یہ وہ کرامت تھی، وہ کرامت. معجزہ کے معنی عاجز آ جائے، جہاں انسان کی عقل عاجز آ جائے. اچھا، سمجھ لیتے وہ معجزہ ہے. تو یہ اللہ کے نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزے ہیں کہ
کہ اللہ کے نبی نے آدم علیہ السلام کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور یہ ساری چیزیں بیان فرمائی. سبق آموز اس کے اندر حضرت یونس کے واقعے مجھ سے پوچھا آپ نے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے ابھی ایک وقفے پہ جا رہا ہوں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ جو ہے وہ شیئر کریں گے. آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اگلے حصے میں کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج ہم بات کر رہے ہیں قرآنی واقعات اور انبیاء کرام کے حوالے سے. اور پروگرام کا یہ حصہ جو ہے اس میں تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ ہمدرد جوشاندہ بنانے والوں نے، جن کا پیغام ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں. میں کہتے یہ ہمدرد انسٹنٹ جوشاندہ 7 قدرتی جڑی بوٹیوں کا مرکب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمدرد انسٹنٹ جوشاندہ ایک قدرتی حل تمام موسمی پریشانیوں کے لیے. آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جو ہے قرآنی واقعات سے متعلق. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعہ قرآن پاک میں نقش ہے. ابھی ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعہ اس بارے میں. جناب سورہ یونس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام ایک بستی کو چھوڑ کے جا رہے تھے، یعنی کہ وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے، اللہ کی وہ ہدایت کر رہے تھے اور وہ نہیں مانتے. جس طرح سے اور نبیوں کے ساتھ تنگ کیا گیا، بہت تنگ کرتے تھے، بہت زیادہ. تو آپ نے ایک دفعہ کوشش کی، پھر آپ چھوڑنے لگے، پھر آپ نے ایک دفعہ کوشش کی، پھر چھوڑنے لگے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے اور کشتی میں بیٹھ کے آپ وہ بستی چھوڑ دی آپ نے. جب کشتی سفر کر رہی تھی تو بیچ میں جانے کے بعد صبح جا کے انہوں نے کہا بھائی کہ اس میں ایک آدمی ایسا بیٹھا ہے کہ اس کو کشتی سے ہمیں اتارنا پڑے گا، اگر ہم نے نہیں اتارا تو کشتی پوری ڈوب جائے گی. تو قرآن ڈالی گئی بھائی کس کو نکالا جائے، کس کو سمندر میں پھینکا جائے. تو حضرت یونس علیہ السلام کے قرآن نکلی، ایسے ان کا نام نکل آیا. تو ان کو پھر سمندر میں ڈالا گیا. تو مچھلی نے ان کو نگل لیا. جب نگل لیا تو یہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ ایک آیت جو قرآن مجید میں دعا مانگتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں ظلم کرنے والے میں سے پروردگار تیری ذات سبحان ہے. سر ہم وقفے پہ جا چکے ہیں ایک، تو وقفے کے بعد فوراً واپس آتے ہیں تو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. انتہائی معذرت، ایک وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. وقفے سے پہلے ہم علامہ سعید رضا صاحب سے بات کر رہے تھے. علامہ صاحب میں درخواست کروں گا وہیں سے شروع کیا جائے. آپ نے کہا کہ وہ کشتی میں جا رہے تھے اور کسی ایک کو نکالنا تھا وزن کی زیادتی کی وجہ سے، اور وہ قرہ حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا اور انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی اور مچھلی نے نکل لی. مچھلی کے پیٹ میں آپ کافی عرصے تک رہے، قرآن بتا رہا ہے. اور آپ نے وہاں پہ پروردگار کی عبادت، ظاہر سی بات ہے نبی اللہ ہیں، اور وہاں پروردگار سے آپ توبہ کرتے رہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کسی پریشانی میں گھر جاؤ، جب کوئی رستہ نظر نہ آئے، جب اندھیروں میں گھر جاؤ، تو یہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. آیت کریمہ جسے کہتے ہیں، لوگوں میں گھر میں اپنے کرواتے بھی ہیں. جی جی جی. تو ایک وقت ایسا آیا کہ مچھلی نے ان کو نکل دیا ایک ساحل کے اوپر جا کے، تو آپ ایک گوشت کا لوتھڑا بن گئے تھے. تو پروردگار نے، ظاہر سی بات ہے رحیم کریم ہے وہ، اس نے ایک کدو کے، جسے ہم لوکی کہتے ہیں کدو، اس کی ایک بیل ان کے ساتھ اگائی. اچھا. آج بھی اگر آپ اس کی جو اس کی اثرات ہیں لوکی کے، وہ جسم بنانے کے لیے ہوتے ہیں مطلب. اچھا. ہاں، تو وہ اگائی تاکہ انہوں نے وہ اس کو غذا کھائی. اس کی غذا کھانے سے یہ گوشت کا لوتھڑا بن گئے تھے بالکل. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ترین خوراک میں سے. ہاں، لیکن یہ اس وقت ہی نکلی ہے. اچھا. دیکھیں قرآن ایک چیز کو بیان کر رہا ہے. جی 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 جی. وہاں ایک بیل اگی جس سے انہوں نے کھایا، جس سے غذا بنی. پھر پروردگار کذالک ننجی المؤمنین، لا الہ الا انت سبحانک انت جو پڑھے گا، پھر اللہ کہہ رہا ہے کذالک ننجی المؤمنین، اس طرح سے ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں. نجات دی ان کو. وہاں پہ آگے کہتا ہے کہ ہم نے ان کو نجات دی.
اور ایک لوگے کی بیل ان کے پاس ہوگی, پھر یہ دوبارہ گئے, پھر دوبارہ انہوں نے اللہ کی ہدایت شروع کی. تو یہ حضرت یونس السلام کا واقعہ ہے. صحیح. اس کے علاوہ بھی بے تحاشا واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر. انشاءاللہ وہ شامل کرتے رہیں گے. اپنا علامہ صاحب کتنا عرصہ تقریباً حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے لیکن ہیں؟ اس میں تو کنفرم کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کتنے سال کتنے مہینے. اچھا, بس یہ کہا جاتا ہے کہ سالوں بھر جو ہے نگل لیا تھا اور باہر بعد میں اگل. اچھا, جہاں تک یونس علیہ السلام کے دیکھیں آپ مچھلی کے پیٹ کے, اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یوسف اٹھا لیجئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ, اور اگر جس طرح آپ کہیں تو جیسے بریک ہوتا ہے نا بریک, ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے واقعات کو آپ دیکھیں تو ایک تسلسل بنا کے رکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پہلا قصہ کیا ہے, یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا. آپ نے خواب کیا دیکھا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں اور 12واں جو سورج ہے وہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے. آپ پریشان ہوئے کہ یار یہ کیا کہ مجھے لوگ جو تارے سجدہ کر رہے ہیں. آپ نے اپنے والد محترم کو بتایا. جب آپ نے اپنے والد محترم کو بتایا تو آپ کے والد محترم نے فرمایا کہ اب یہ بات تم نے مجھے بتا دی, اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. یہ بات ہو گئی ختم. اب آگے چلیے. حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے, اب جب بڑے ہو رہے ہیں تو آپ کے والد خواب کی تعبیر کا اشارہ بھی ملتا ہے یہاں پہ. ہاں اشارہ بتایا, لیکن وہ آخر میں ملے گا, ابھی نہیں ملے گا. نہیں مطلب خواب کی تعبیر ہوتی ہے, یہ اشارہ تو خواب کی ملتا ہے. تعبیر, خواب کی تعبیر آگے آگے آگے. اب دوسرا قصہ سنیں نا, یہ سلسلہ اب آگے سنیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم آپ سے بڑی محبت کرتے تھے, تو جب بھائیوں نے دیکھا تو بغض پیدا ہو گیا کہ یار یہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم کھیلنے کے بہانے یہاں سے نکلیں گے باہر, اور یہاں سے نکلنے کے بعد ہم ان کو کسی کنویں میں ڈال دیں گے یا قتل کر دیں گے. اب ہوا کیا, انہوں نے یہ پلان بنایا اور پلان بنانے کے بعد یہ نکلے, گھر سے لے کر نکلے یوسف علیہ السلام کو. جب لے کر نکلے تو وہاں پہنچے اور آپ کو ایک کنویں میں ڈالا اور آپ کی قمیص پہ خون لگایا, اور لگانے کے بعد والد کے بارگاہ میں لائے, کہا کہ یہ اس کو جو ہے نا بھیڑیے نے کھا لیا ہے, ہم بچا نہیں سکے, معذرت کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے یہ, ہاں وہ چھوٹے تھے, اب یہ چھوٹے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دیکھا بیٹے کے اس قمیص کو, رونے لگے اور اتنا روئے, روتے روتے ان کی آنکھیں بنائی چلی گئی. اب یوسف علیہ السلام وہاں اس میں موجود ہے کنویں کے اندر. اس کنویں میں کچھ لوگ آتے ہیں, علاقے کو آتے ہیں پانی نکالنے کے لیے, تو حضرت یوسف علیہ السلام مل جاتے ہیں. اب بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, خوبصورت ایک بچہ ان کو دیکھا تو آپ کو غلام بنا کر مصر کے بازار میں لے گئے. یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام انتظار میں, اور وہ رو رو کر اپنے اس بیٹے کی آنکھیں گوا چکے ہیں, بیچارہ چلی گئی ہیں. اب یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے مصر کے بازار میں, آپ کے دام لگ رہے ہیں, آپ کو خریدا جا رہا ہے اور آپ کو خرید کر آگے لے کے جایا جاتا ہے. پھر یعقوب علیہ السلام اس مصر کے بازار میں پہنچ جاتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام تو ان کے اگر مطلب مجھے آپ معافی دیں تو ایک چھوٹی سی گستاخی کرنی, اب قطع کلامی, ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ ثاقب صاحب ہیں, ان سے ہم ایک کلام اور سن لیں, کیونکہ پھر 10 بجے کے بعد جو ہے وہ انہیں جانا ہوگا. ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان بھی موجود ہوں گے. تو ثاقب رضا صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ تشریف لائیں. میں چاہوں گا کہ ایک کوئی کلام جو ہے وہ آپ اور پیش کریں, اور انہی کے کلام کے ساتھ ہی ہم بریک کی طرف بڑھیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو یہ واقعہ جو اتنا مزے سے ہم لوگ سن رہے تھے وہ وہیں سے ہم درخواست کریں گے علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب سے کہ وہ پھر سے شروع کریں. بسم اللہ. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا اعلی ہمارا نبی, سب سے اولا اعلی ہمارا
بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ علامہ سعید رضا صاحب موجود ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب موجود ہیں، جن سے آج قرآنی واقعات کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور وقفے سے پہلے ایک جو قصہ ہے، جو ایک واقعہ ہے، وہ پیش کر رہے تھے جو قرآن پاک میں موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق۔ میں چاہوں گا کہ وہیں سے یہ واقعہ پھر سے شروع کیا جائے، مگر اس سے پہلے میں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی ابھی موجود ہیں جنہوں نے ابھی بھی ہمیں جوائن کیا، جو نعت خواں ہیں۔ ان کا تعارف کرواتا ہوں، ہمارے ساتھ ہیں جنید چشتی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جنید، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اوکے، علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب، سر آپ بیان کر رہے تھے واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، اور ان کے خون والے کپڑے جو ہیں وہ دکھا دیے کہ ان کو بھیڑیوں نے کھا لیا ہے۔ تو اس کے بعد وہاں کچھ لوگ آتے ہیں اس کنویں میں اور ان کو وہاں سے نکالتے ہیں اور مصر کے بازار میں فروخت کر دیتے ہیں، ہے نا؟ فروخت کرنے کے لیے پہنچے وہاں پہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر۔ اچھا، اور سوری، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد صاحب وہ اس غم میں ان کی بینائی چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ ان کو مصر کے بازار میں بیچنا چاہا تو ایک عورت، ایک بڑھیا، وہ بھی آئی اور کچھ چھوٹی پھوٹی چیزیں لے کر آئی کہ میں خریدنا چاہتی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا بڑھیا اس کی رقم بہت ہے، بولا کہ یہ تو ہوگا کہ میرا نام بھی اس میں شمار ہو جائے، خریداروں میں نام شمار ہو جائے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس دور کے جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں پہنچے۔ اچھا، معافی چاہتا ہوں، یہ بطور غلام وہاں پہ انہیں لے کے گئے؟ جی، بطور غلام پہلے لے کے گئے۔ واقعہ ہے وہ بیان کیجئے کہ جو پڑھنے میں رکھا گیا ان کو، بڑا خوبصورت مطلب وہ واقعہ ہے کہ پھر بسم اللہ کے حوالے سے پورا ضرور اصل میں ظاہر سی بات ہے وقت مختصر ہوتا ہے، میں اس کے حساب سے میں جو اہم چیزیں وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جب پہنچے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان پر فدا ہو گئی۔ تو جب وہ ان پر فدا ہوئی تو عورتوں نے طنز کیا، ظاہر سی بات ہے ہر ایک ملکہ ہو، ایک شہزادی ہو، بڑے رتبے پر ہو، اور ایک غلام ہے، تو عورتوں نے طنز کیا کہ اے زلیخا تو نے تو ایک غلام سے محبت کرنے لگی، تو غلام کی طرف مائل ہو گئی۔ تو حضرت زلیخا نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ایک کام کرتے ہیں، میں آپ کو ایک پھل دیتی ہوں اور چھری دیتی ہوں آپ کے ہاتھ میں، اور آپ جب میرا غلام، جس کا آپ غلام کہتی ہو، وہ آپ کے سامنے سے گزر جائے اور میں آپ سے جو کہوں تو وہ کام کر لیجئے گا۔ زلیخا نے انہیں خرید لیا وہاں سے؟ جی انہوں نے خرید لیا، اور پھر ایسا سلسلہ بنا۔ اب ان کے ہاتھ میں، سب کے ہاتھ میں پھل تھے اور ہاتھ میں چھریاں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اس جگہ سے گزر جائیں۔ جب آپ گزرنے لگے تو وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا وہ اس میں مشغول ہو گئیں، خوبصورتی کو دیکھتی رہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، وہ اس کو دیکھنے لگیں۔ زلیخا نے کہا کہ بھئی ایک کام کرے، اب آپ کے ہاتھ میں جو پھل ہیں انہیں کاٹنا شروع کر دیں۔ اب وہ کاٹنے جب لگیں تو انہوں نے کاٹنا شروع کیا، تو وہ یوں دیکھ رہی ہیں ان کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور کاٹ رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، کاٹتے کاٹتے انگلیاں کٹ گئیں، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، خون نکلنے لگا، بہنے لگا، اور وہ اس حسن میں مشغول رہیں، وہ دیکھتی رہ گئی کہ یار یہ بچہ کیسا ہے، یہ شخص کیسا ہے، یہ اتنا خوبصورت کیسا ہے،
وہ یوں اپنے انگلیاں پہ چھریاں چلا رہی ہیں. جب وہ چلے گئے تو جب انہیں یاد آیا کہ یہ کیا ہوا, ہم نے تو پھل کاٹنا تھے, ہم نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں. تو حسن میں اتنا مشغول ہو گئے. آپ اندازہ کیجئے عمر کتنی تھی تقریباً اس وقت یوسف علیہ زیادہ عمر نہیں تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی, کم عمری کی باتیں یہ تقریباً اپنا ٹین ایجز والی 16 17 سال. جی وہی ٹین ایجز والی بات ہے. تو جب یہ معاملہ ہوا تو وہ دیکھنے لگی, اب سب کا اشتیاق ہوا, سب چیزیں ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک الزام لگایا گیا, اور الزام جب لگایا گیا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ بدفعلی کی جائے تو انہوں نے منع فرما دیا, تو الزام لگایا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگنے لگے تو آپ کی قمیص کو پکڑا. جب آپ کی قمیص کو پکڑا تو قمیص آپ کی پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی, پھٹ گئی تھی. پھر آپ پر جب الزام ہوا تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ کے جو شہزادی ہے, ملکہ جو بھی ہے, اس کے خلاف اس نے جب یہ بات کہی کہ انہوں نے تو میرے ساتھ بدفعلی کا سوچا, تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا. جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے, آپ کو قید میں ڈن کر دیا گیا. قید میں جیسے ہی بند ہوئے تو وہاں پر 2 بندے موجود تھے, اور انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے ایک ذرائع مذاق انہوں نے کہا کہ بھائی چلو ایک کام کرتے ہیں, ان سے تعویلات پوچھتے ہیں, ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. جبکہ خواب انہوں نے دیکھا نہیں تھا, لیکن انہوں نے تعبیر پوچھنا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام سے. اور انہوں نے پوچھا کہ ایک نے کہا کہ بھائی میں دیکھتا ہوں کہ میں جو ہے وہ کھڑا ہوا ہوں اور میرے سر پر جو ہے وہ پرندے آتے ہیں اور پرندے میرے چونچ مار رہے ہیں. اور دوسرے نے کہا کہ میں پانی پلا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تمہیں جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا, تمہیں مار دیا جائے گا, اور تمہارے جسم کو پرندے کھائیں گے. اور جو تو بات کر رہا ہے شراب پلانے والی, تو جو ہے وہ بادشاہ کا وزیر بنے گا, اور وزیر بننے کے بعد تو اسے شراب پلایا کرے گا. تو یہ بات جب ہوئی, اب یہ ایک سین ختم ہو گیا ایک طریقے سے. اب یہ سین ختم ہونے کے بعد دن گزر گئے, یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی. یوسف علیہ السلام کو بے گناہی ثابت, وہ بندہ چھوڑ دیا گیا, وہ جو بندہ جو تھا وہ جب چھوڑ دیا گیا, جب بادشاہ کے ساتھ رہا, بادشاہ نے خواب دیکھا. اب بادشاہ نے کیا خواب دیکھا, بادشاہ دیکھتا ہے کہ جو ایک گائے ہیں اور 7 موٹی موٹی گائے پتلی پتلی گائے کو کھا جاتی ہیں. تو بادشاہ پریشان ہوا کہ میں نے خواب دیکھا, اس کی تعبیر. اب لوگوں کو بلایا تعبیرات کے لیے, بہت سی تعبیرات پیش کی گئیں, لیکن جو بندہ جو شراب پلاتا تھا ساتھ میں, جو وزیر تھا, جس سے پہلے اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے کہ جو قید میں ہے, آپ ایک کام کیجئے, اس سے اس کی تعبیر پوچھیے, وہ اچھی تعبیر بیان کرے گا. جب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو یوسف علیہ السلام نے پہلے تو فرمایا کہ مجھے اس جگہ کا اپنے اس کا وزیر بنایا جائے. مجھے وزیر بنایا جائے, کس کا؟ وزیر خوراک کا مجھے وزیر بنایا جائے, اور میں اس کی پھر تعبیر بیان کروں گا. وہ تعبیر کیا بیان کی گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب گئے تو آپ بیان فرمانے لگے کہ اب قحط سالی آنے والی ہے, اس سے پہلے کہ قحط سالی آئے کہ آپ پہلے غلہ جمع کر لیں, اور غلہ جمع کر کے رکھ لیں, کیونکہ جو یہ 7 بڑی گائیں چھوٹی گائیں کو کھا رہی ہیں, مطلب یہ ہے کہ 7 سال اچھے آئیں گے, 7 سال برے آئیں گے. 7 سال اچھے آئیں گے, برے آئیں گے. پہلے 7 سال جمع کر کے رکھ لیں, آپ جمع کر لیں, اور جمع کرنے کے بعد اس کو جو ہے رکھ لیجیے جائے. اب ہوا دیکھیں یہ سن ختم ہوا, جمع کر لیا گیا, 7 سال گزر گئے. اب جب قحط سالی ہوئی دوسرے ممالک کے اندر, دوسرے شہروں کے اندر, تو وہاں کے لوگ یہاں آتے تھے خوراک لینے کے لیے, غلہ لینے کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ وزیر خوراک تھے تو وہ سب کو اس کے حساب سے دیا جاتا تھا جتنے ان کے خاندان کے افراد ہوتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے دوبارہ کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں اور آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ, کیونکہ زیادہ بندے ہوں گے, جتنے بندے ہوں گے اتنے زیادہ ہمیں غلہ ملے گا. آپ نے فرمایا نہیں, میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا, لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم وہاں داخل ہو تو متفرق یعنی الگ الگ راستوں سے داخل ہونا, ایسا نہیں ہو کہ تم ایک ساتھ اندر داخل ہو جاؤ. وہاں پر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ علماء بات فرماتے ہیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ایک ساتھ 11 بھائی اس شہر میں داخل ہوتے تو لوگوں کی نظر لگ جاتی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نظر سے بچانے کا طریقہ بتایا کہ آپ ایسے داخل نہیں ہونا کہ ایک قافلے کی نما شکل میں داخل ہو جائیں, بلکہ آپ مختلف جگہوں سے داخل ہونا. اور مختلف جگہوں سے جب داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھا, دیکھیں ابھی یہاں پہ مجھے پتہ بریک ہو جائے گا خود ہی,
کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دیکھا تو پہچان گئے. اب اس کا بعد آگے کا واقعہ انشاءاللہ جو آپ کا بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد ٹھیک ہو گیا جی. ہمارے ایک وقفے کا وقت ہے اور وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم یہ اس واقعے کو مکمل ہونے کے فوراً بعد جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ جو ہے وہ بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اور اسی بیچ ہم جنید چشتی سے ہم کوئی کلام جو ہے وہ بھی سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ بیچ میں ہمیں وقت ملے اور آپ دوستوں کے سوالات بھی شامل کریں, کیونکہ آپ کی کالز آ رہی ہیں. انتہائی معذرت ہم ان کالز کو شامل نہیں کر پا رہے کیونکہ کچھ ہم اس واقعہ جو ہے نا اسے توڑنا نہیں چاہ رہے تھے, مگر ابھی بریک کی وجہ سے ہمیں بیچ میں ایک وقفہ لینا پڑا ہے. تو ایک وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب, جن سے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے جو قرآن پاک میں نقش ہے اس حوالے سے ہم جان رہے تھے. ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں علامہ سعید رضا صاحب اور جنید چشتی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا علامہ صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی اختر میاں اطہر صاحب سے, انہوں نے بتایا کہ بھائی ان کے آتے ہیں, گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ الگ اکٹھے نہیں جانا, نظر لگ جائے گی. تو یہ نظر کا ہی کانسیپٹ ہے؟ جی بالکل, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے, ان کے 12 بیٹے تھے نا, ہاں, تو 12 بیٹوں کے حوالے سے وہ اسی لیے گھبراتے تھے. اس میں سے وہ ابھی بھی یہی ہوا کہ جب انہوں نے بھیجا ہے تو ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک سگے بھائی ہیں بنیامین, 10 الگ ماں سے ہیں اور 2 الگ ماں سے ہیں, 2 سگے ہیں. تو جو بنیامین بھی ساتھ جا رہے ہیں ان کے, تو وہ آپ یہ کہتے ہیں بیٹوں سے دیکھو ایسا نہ ہو کہ بنیامین کے ساتھ بھی وہی ہو جائے جو یوسف کے ساتھ ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بابا آپ تو ہمیں ایسا سمجھتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہوگا. پہلی دفعہ جب جاتے ہیں یہ, اچھا 7 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے ان کو, جی ہاں بڑے ہو گئے, ٹائم ہو گیا, کافی ہو گیا. اب خیت آ گیا نا, جب خیت آ گیا تو لوگوں کو دوسرے والے یہاں آ رہے ہیں لینے کے لیے, غذا لینے کے لیے, یہاں پتہ چل گیا. اب کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارا بھائی وہاں کا بادشاہ ہے. اب وہ بادشاہ بن گئے مصر کے, حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں اب. اچھا وہ وزیر خوراک کے بعد بادشاہ بن چکے ہیں. اچھا ٹھیک, آپ بادشاہ بن چکے ہیں. اور اب آپ جو ہیں وہ یہ بھائی جب آتے ہیں اندر تو یہ پہچان لیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کو اپنے. بھائی ان کو نہیں پہچانتے, تبدیل ہو چکی ہے نا, وہ چھوٹے تھے پھینکا تھا انہوں نے, تو دیکھ لیتے میرے بھائی آ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کس طریقے سے سگے بھائی کو روک لوں اپنے جناب یوسف علیہ السلام, چھوٹے والے بھائی کو روک لوں. تو وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیالہ ہوتا ہے سامان نکالنے کا, گندم نکالنے کا جو پیالہ تھا, وہ سب بھرنے کے بعد بنیامین کے تھیلے کے اندر پیالہ چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کے تھیلے میں جو بادشاہ کا پیالہ برآمد ہوگا وہ اس کا بدل ہے, اس کو روک لیا جائے گا. اب ان کے بعد ایک طریقہ تھا, بتانا بھی نہیں چاہ رہے تھے تمہارا بھائی ہوں میں جس کے تم نے کنویں میں پھینکا تھا, وہ بھائیوں کو بتانا بھی نہیں چاہ رہے تھے اور اس کو بھائی کو روکنا بھی چاہ رہے تھے. تو انہیں تدبیر چلی ہے, ان کے سامان ڈالنے کے بعد جناب بنیامین کے تھیلے کے اندر اپنا پیالہ چھوڑ دیا جناب یوسف علیہ السلام نے. تو جب جانے لگے تو شور مچا, بادشاہ سلامت کا پیالہ, بادشاہ سلامت کا پیالہ. سب سامان کھولا گیا, انہوں نے بولا ہم ایسے نہیں ہیں, ہم ایسے نہیں ہیں. لیکن سامان کھولا گیا تو بنیامین کے سامان میں سے وہ تھیلا پیالہ نکل آیا. جب پیالہ نکلا 10 بھائی کیا کہتے ہیں بادشاہ سے کہتے ہیں, ان کا ایک بھائی تھا یوسف, وہ بھی ایسا ہی تھا. یوسف سے کہہ رہے ہیں. اچھا انہیں سے کہہ رہے ہیں. اچھا انہوں نے نہیں پہچانا, انہوں نے نہیں پہچانا نا. وہ کہتے اچھا کوئی بات نہیں, اب ہم اس کو یہاں روک رہے ہیں, آپ جائیں واپس. بنیامین کو وہ روک لیتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام بھائی کو, اپنے وہ واپس جاتے ہیں اپنے باپ کے پاس دوبارہ. وہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں بنیامین نے یہ کام کیا ہے اور بادشاہ نے روک لیا. وہ باپ کہتا ہے اچھا تم پھر جھوٹ بول رہے ہو. نہیں ایسا ہی ہے. ادھر جناب یوسف علیہ السلام اس سے کہتے ہیں میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. تو وہ کہتے ہیں واقعی تم یوسف ہو, یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ واقعی تم یوسف ہو. تو پھر وہ بھائی کو رکھتے, ادھر وہ باپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ, اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو وہ باپ بھی ساتھ چلتا ہے, وہاں سے بیٹے بھی ساتھ چلتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کی طرف. تو جب ساتھ چلتے ہیں تو جناب یوسف علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی نبی اللہ ہے, یہ بھی نبی اللہ ہے. جناب یوسف علیہ السلام اپنی سواری کے اندر بیٹھ کے باقاعدہ سے بادشاہ سلامت جاتے ہیں, اپنے باپ کو ریسیو کر رہے ہیں, پروٹوکول دینے کے لیے جاتے ہیں کہ میرا باپ آ رہا ہے, بھائی آ رہے ہیں شہر سے باہر. تو دیکھتے ہیں سامنے سے یہ آ رہے ہیں, ادھر سے جناب یوسف علیہ السلام چلتے ہیں.
ایک مقام ایسا آتا ہے کہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں. جیسے آمنے سامنے آتے ہیں نا, تو یہ وہ تعبیر تھی اس بات کی کہ سجدہ شکر میں جھکتے ہیں, باپ بھی سجدہ شکر میں جھکتا ہے. وہ سورج کہا نا, ایک سورج اور 11 ستارے جو خواب دیکھا تھا, اب یہ تعبیر ہو رہی ہے کہ 11 بیٹے جھک رہے ہیں اور باپ جھک رہا ہے, سجدہ شکر میں جھک رہے ہیں. وہ اچھا, سجدہ شکر میں جھک رہے ہیں پروردگار کے. تو یہ تعبیر ہے اس خواب کی. تو جناب یوسف علیہ السلام, ہاں جی پلیز. یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز میں عرض کرتا چلوں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کو جو ہے نا, پہلے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی, کرتا بھیجا تھا آگ میں ڈالنے کے لیے. میں جلدی کی وجہ سے آپ نے چونکہ تو دیکھا تو انہوں نے جب نظر بینائی چلی گئی تھی, انی وجدت ریح یوسف, وہ کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی جو خوشبو آ رہی ہے. آپ دیکھیں, آپ کپڑوں کو جب ہاتھ لگایا اور آنکھوں سے لگایا تو آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی اور کہنے لگے مجھے اس میں سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. پھر وہ اس کے بعد جب وہاں سے جب چلے اور جب وہاں پہنچے تو سب نے سجدہ کیا. اس میں سب سے اہم بات جو اس کو پوائنٹ آخری وہ یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے نہیں اترتے. اچھا, اپنے باپ کو دیکھ کے. وہاں ایک سبق ہے. سبق یہ ہے کہ ایک نور ان کے ہاتھ سے نکلتا ہے, آسمان کی طرف چلا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جبریل سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ کہا اے نبی اللہ, وہ آپ کے والد تھے, آپ کو ان کے احترام میں نیچے اترنا چاہیے تھا. اب پروردگار نے یہ نور, جو نسلوں میں چلتا ہے نا نبوت, آپ پہلے آپ کی نسل میں رکھی تھی, نبی آپ کا بیٹا نبی ہوتا, اب آپ کا بیٹا نبی نہیں ہوگا, اب دوسرے بیٹے کا بیٹا نبی ہوگا. باپ کی عزت احترام بتایا گیا. قرآن میں جگہ جگہ نصیحت ہے اور وصیت ہے. جب آگے ختم ہوتا ہے, سب سے اہم پوائنٹ. دیکھیں جب وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, پھر اللہ نے پھر دوبارہ قرآن میں آخر میں یہ فرمایا کہ یہ ساری غیب کی خبریں, یہ جو تم نے پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا سن لیا, یہ سارا واقعہ یہ غیب کی خبر ہے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے, یہ اللہ کے رسول ہے. جیسے ہم بیان کر رہے ہیں تو قرآن کے واقعے, ہمارے پاس ایک لفظ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. جنید چشتی صاحب, آپ سے درخواست ہے کہ کوئی حمد باری تعالیٰ اگر پروگرام میں شامل کر سکیں آپ. بالکل, ایک خوبصورت حمد باری تعالیٰ سے آپ کی سماعتوں میں نظر کرنے لگا ہوں. قبل اس سے درود پاک با حضور سرور کونین پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پڑھو پڑھو یہ صدا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الا اللہ. صحیح بڑی خوبصورت بات کہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے, کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے, تو میرے
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کھل جائیں در جنت کے اور دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت سندر. اچھا علامہ صاحب, حضرت خضر علیہ السلام جن کے بارے میں ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بھی کافی ساری حکومتیں دی ہوئی تھیں, جس طرح باقی حشرات اور سارے جاندار اور جنات اور ہوا کے اوپر سب کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے ایک ہمیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ واقعات ہیں قرآن مجید میں. اچھا, وہ لاڈلے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے, انہیں کہا گیا کلیم اللہ, اللہ سے کلام کرنے والا. اچھا اچھا, وہ واحد نبی تھے جو براہ راست اللہ سے کلام کیا کرتے تھے, اس لیے ان کو لقب پڑ گیا کلیم اللہ. وہ کہتے تھے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا, وہ کہتے تھے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. وہ اللہ سے لڑتے تھے باقاعدہ. تو پھر کافی پردوں میں ایک جلوہ دکھایا گیا, وہ دکھایا گیا, وہ تو ایک الگ واقعہ ہے. لیکن میں آپ کو چھوٹا چونکہ وقت نہیں ہے آپ کے پاس, ایسے تو 10 پروگرام بھی کم پڑ جائیں, اتنے واقعات ہیں قرآن کے اندر. تو میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناؤں ذرا موسیٰ علیہ السلام کو انہی باتوں کے حوالے سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے اس زمین پہ؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا ہاں ہے. اچھا اگر ہے پروردگار تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تم مل لو. کہا جناب موسیٰ کہتے ہیں مجھے وہ جگہ بتائے وہ کہاں ملیں گے. پروردگار کہتے ہیں فلاں 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 جگہ پہ تم جاؤ, وہ وہاں پہ تمہیں مل جائیں گے. تو جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار نشانی بتاؤ. پروردگار کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو مچھلی ہوگی نا کھانے کی, وہ مچھلی جہاں زندہ ہو گئے پانی میں چلی جائے. قرآن کہہ رہا ہے پکی ہوئی مچھلی, مردہ پکی ہوئی مچھلی جہاں زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے, بس اسی جگہ پہ وہ بندہ موجود ہوگا. تو یہ کیا کرتے ہیں جناب یوشع علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں. اچھا, ان کے وسیع بھی ہیں اور نبی بھی ہیں وہ بعد میں. تو وہ کھانا ساتھ لے لیتے ہیں, اپنے ساتھ چل رہے ہیں دونوں. ایک جگہ جا کے جناب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ جاتی ہے. جب اٹھتے سو کے تو کہتے ہیں میرا کھانا. کہتے ہیں کھانا مچھلی زندہ ہو کے چلی گئی پانی کے اندر. اب کہاں چلی گئی؟ ارے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں ان سے ملنا ہے. تو دیکھتے ہیں وہاں خیر ان کو ایک بزرگ بیٹھے عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جناب خضر علیہ السلام کے حوالے سے. اچھا, حضرت خضر علیہ السلام. اچھا, حضرت موسیٰ کے دور کی بات. یہ حضرت موسیٰ کے دور کی بات. اچھا, انہیں قرآن نے نہ نبی کہا ہے. بڑی عجیب بات ہے, ان کو نبی نہیں کہا گیا لیکن ان کو عالم کہا گیا. جناب موسیٰ سے بھی بڑا عالم کہا گیا. کہا تم سے بڑا عالم ہے. تو جناب موسیٰ کہتے ہیں مجھ سے بڑا عالم ہے, میں نہیں جانتا. میری حکومت کے درمیان وہ ملنا چاہتے تھے, آئے. جب جناب خضر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے پروردگار نے بتایا ہے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, کہہ لیں میں آپ سے کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں. تو جناب خضر کہتے ہیں موسیٰ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہتے ہیں نہیں برداشت کر لوں گا. کہا تم نہیں سیکھ پاؤ گے. کہا نہیں میں سیکھ لوں گا آپ کے ساتھ. کہا اچھا پھر ٹھیک ہے, ہم سفر پہ چلیں گے, تم بیچ میں بولنا مت. میں کچھ بھی کروں نا کچھ سوال نہیں کرنا اور بولنا مت. کہتے نہیں بولوں گا. وہ دریا کے ساتھ تو چل رہے ہوتے ہیں, خیر کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں. جناب موسیٰ, جناب خضر, جناب یوشع کشتی میں بیٹھ گئے. جب کشتی چلنے لگتی ہے, بیچ سمندر میں پہنچتی ہے نا, تو جناب خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں, وہ ہتھوڑی چینا لے کے اس میں وہ سوراخ کر دیتے ہیں, چھید کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب جناب موسیٰ پہلے دیکھتے ہیں پھر برداشت نہیں ہوتا ان سے, بھول جاتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے, منع کیا, بھول گئے منع کیا تھا. ارے یار کیا کر دیا آپ نے, یہ غریبوں کی کشتی آپ نے خراب کر دی, اس میں پانی آ جائے گا, یہ ڈوب جائے گی, اس سے کماتے ہیں. کہا بس تم سے میں نے منع کیا تھا نا سوال نہیں کرنا. نہیں مجھے یاد آ گیا, اب مجھے معاف کر دیں, اب میں آگے نہیں بولوں گا. پھر آگے چلتے ہیں تو کنارے پہ اترتے ہیں. جب کنارے پہ اترتے ہیں تھوڑا آگے چلتے ہیں تو بڑا خوبصورت بچہ کھیل رہا ہوتا ہے, بڑا پیارا بچہ. جناب خضر علیہ السلام خنجر نکالتے ہیں اور اس بچے کا گلا کاٹ دیتے ہیں. اب تو ان سے برداشت ہوتا ہی نہیں. کہتے یہ کیا کر دیا آپ نے,
नाहक एक इंसान को कत्ल कर दिया और फला काला, वो वहाँ बैठ जाते हैं। अब मैं नहीं बताऊँगा तुम्हें कुछ, तुम्हें मैंने मना किया तो नहीं बोला, कहते अच्छा, कहते नहीं, फिर हम माफ़ी मांगते, कहते नहीं अब मैं नहीं करूँगा, अब चले आगे। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, जब आगे चलते हैं तो एक बस्ती में पहुँचते, थके हारे भूखे, बस्ती वालों से कहते हैं भाई हमें कुछ खाने को दे दो। बस्ती वाले कहते हैं हम नहीं देंगे खाने को, भूखे होते हैं, पानी मांगते कहते हम नहीं देंगे पानी। उसी बस्ती के देखते एक दीवार गिर रही है, तो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम उस बस्ती की दीवार बनाते हैं, तो मेरे साथ बना। मूसा से कहते हैं, मूसा कहते हैं यार अजीब आदमी है, इस बस्ती वालों ने हमें खाने को नहीं दिया, पानी को नहीं दिया, आप इसकी दीवार खड़ी कर रहे हैं, कहाँ बनाएंगे। तो जब दीवार ताबीर कर लेते हैं तो अब जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मूसा अब मैं इससे आगे तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊँगा, मैं तुम्हें वो तीनों बातें बता देता हूँ कि मैंने वो क्यों किया था। वो किश्ती में सुराख मैंने इसलिए किए थे कि आगे चल के एक बादशाह आने वाला है जो किश्तियाँ जब्त कर लेगा। जैसे हुकूमत आती है ना, फैक्ट्रियाँ जब्त कर लेती है, फला जब्त कर लेती है, तो इन गरीब ये गरीब बच्चे हैं, इनके घर कफील है, वो ख़राब किश्तियाँ नहीं लेगा, अच्छी किश्तियाँ लेगा। तो मैंने ख़राब किश्ती इसलिए कर दी इनकी कि वो बच जाए। अल्लाह आलिमुल गैब है, इनके पास इल्म का गैब था, उस गैब को देखते हुए उन बच्चों को किश्ती बचाते हैं। ठीक है। उसके बाद कहते हैं जिस बच्चे को मैंने कत्ल किया उसके माँ बाप इंतहाई दीनदार लोग हैं, ये बच्चा आगे जाके उनके दीन की ख़राब बंदा, अब अल्लाह ताला उसको अच्छा बच्चा उनको देगा। अच्छा, अभी कुरान की देखें पूरी आयत में कोई कहानी नहीं है, सिर्फ कुरान अल्लाह बता रहा है। कह रहे वो दीवार जो मैंने खड़ी की, उस दीवार के नीचे कुछ यतीमों को ख़जाना था, अगर वो दीवार गिर जाती तो वो ख़जाना आया हो जाता और उन यतीमों को ना मिलता कि जब वो बड़े होता। अल्लाह ताला उनके बड़े होने का इंतज़ार कर रहा है। अच्छा, तो ये इल्म गैब था, ये इल्म था इनके पास जो जनाबे मूसा के पास नहीं था। तो इल्मे गैब का यहाँ पे हवाला इल्मे मिलता गैब का है। हवाला है। अच्छा, उन्हें कुरान पाक में खिज़र अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं कहा गया। पैगंबर नहीं कहा गया। अच्छा, वैसे हैं तो पैगंबर, बाद में कुछ इसमें थोड़ा सा वो इख्तिलाफ है, इसमें इख्तिलाफ है, क्योंकि पैगंबर आते हैं हुकूमतों, पैगंबर आते हैं उम्मतों पर। अच्छा, पैगंबर के मायने पैगाम देने वाला। नबी निकला है, लफ्ज़ नबी निकला है निबा से, निबा के माने खबर, निबा खबर, नबी खबर देने वाला। अच्छा, ये मतलब इस सवाल पे इख्तिलाफ है, मुझे इसमें मालूम है। बाज़ उलमा ने फरमाया कि वो नबी हैं, बाज़ ने कहा कि वो जो है वली हैं, क्योंकि इसके बाद उनका वाक़या नहीं मिलता का यही मौक़िफ़ है कि वो वली हैं। तफसीर जलालैन में भी वली ही लिखा गया। अच्छा, यहाँ पर एक पैगंबर जो हैं जी वो वली के पास जाते हैं कुछ हासिल करने के लिए, और प्लस ये कि उनका फिर दोहरा कुरान में वाक़या नहीं है, कहीं और कहीं जिक्र नहीं है उसका। आलिम लफ्ज़ आलिम को अगर हटा के अगर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की अल्लाह की बारगाह में मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाला कोई है, तो अल्लाह ने फरमाया हाँ इल्म रखने वाला भी है। ठीक है। अच्छा, वो इन्होंने आबे हयात का जिक्र भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो कुछ कहा जाता है। असल में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में ये बातें भी मशहूर हैं और ये बातें भी हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी ज़िंदा हैं, पानी पे आज भी हुकूमत है उनकी। हाँ जी, वो आज भी। और जो खिज़र अलैहिस्सलाम जिसको वलायत अता फरमाते थे वो भी अल्लाह का वली बन जाता है। ये मतलब ये बाकायदा रिवायतों में मौजूद हैं और लोग इसको बयान फरमाते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अभी तक मौजूद हैं लेकिन नज़र से ओझल हैं। और पानी के करीब लोग चिल्ले भी काटते हैं और मतलब इबादतें भी करते हैं सिर्फ उन्हीं की वहाँ पर जो हासिल करने के लिए। क्योंकि जब ये खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या आया तो मजमाउल बहरैन लफ्ज़ वहाँ पर कुरान में है कि जहाँ जो दो दरिया आकर मिले वहाँ पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की रहाइश थी, वहाँ रहा करते थे। मछली वहीं से पानी में जिंदा हो गई थी। तो वो दो दरिया जो थे ना, वो बाज़ उलमा फरमाते हैं मुल्क शाम और उर्दन का दरिया था, और सूफिया कराम फरमाते हैं कि दो दरिया से मुराद ये है कि एक इल्म शरीयत का दरिया और एक में इल्म तरीक़त का दरिया। जब वली कामिल होता है इनमें दोनों दरिया अल्लाह तबारक व तआला समेट देता है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म शरीयत भी अता फरमाया गया था, इल्म तरीक़त भी अता फरमाया गया। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए और वक्त हमेशा की तरह कम रहा मगर फिर भी गुफ्तगू में बहुत मज़ा आया और बड़ा अच्छा रहा। अल्लाह ताला बस हमें एक अच्छा मुसलमान, अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। आज जुम्मतुल मुबारक है, जुम्मा के हवाले से अपनी दुआओं में हमें तो ज़रूर याद रखिएगा। इसके साथ साथ बताना चाहता हूँ कि हमारी एक रेगुलर कॉलर है सहर, उनकी वालिदा की तबीयत ख़राब है, हमें आज फ़ोन पे पता चला है, तो उनकी वालिदा के लिए भी आप दुआ कीजिएगा। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त, आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।